السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں اللہ کے پیارے اور سچے اور خوبصورت رسول حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین اور جمیل تھے۔ آپ کی عمر شریف 11 سال کی ہوئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے ہیں اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں۔ ان سب نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ میرا یوسف شرف نبوت سے سرفراز کیا جائے گا اور اس کے 11 بھائی اس کے متعی ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ اس محبت کے باعث برادران یوسف یعنی ان کے بھائی کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جذبات تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی ساری خبر تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا تاکہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال نہ چلے۔ اس دن سے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ برادران یوسف پر یہ بات بڑی ناگوار گزری اور انہوں نے باہم مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی ترکیب کریں کہ والد صاحب کو ہماری طرف زیادہ التفات ہو جائے۔ اس مجلس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا اور اس نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا مشورہ دیا اور طے یہ پایا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے جنگل میں لے جا کر کسی گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ برادران یوسف اکٹھے ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ نہیں رہنے دیتے اور ہمارا اعتبار نہیں کرنے دیتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے، پھر آ کر یعنی ٹہل گھوم کر ہم واپس آ جائیں گے اور آپ کوئی فکر نہ کیجیے، وہ ہماری حفاظت میں رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اعتبار نہیں ہے، اگر تم اسے لے گئے تو ڈرتا ہوں کہ تمہاری غفلت سے کوئی بھیڑیا اسے کھا لے۔ وہ بولے، واہ ابا جان، ہمارے ہوتے ہوئے اگر کوئی بھیڑیا اسے کھا لے تو ہم کس مصرف کے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں اور اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ چنانچہ ان کے مجبور کرنے پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص مبارک جو جنت کی بنی ہوئی تھی، جس وقت کے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی۔ وہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ برادران یوسف نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے تو بڑی محبت سے یوسف علیہ السلام کو کندھے پر اٹھا لیا اور پھر جب دور ایک جنگل میں پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا اور پھر دلوں میں جو عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی، جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا تھا اور وہ خواب جو انہوں نے کسی طرح سن پایا تھا بیان کر کے تانے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تعبیر ہے تمہارے خواب کی۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑے گہرے اور تاریک یعنی اندھیرے کنویں میں بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو پھینک دیا اور اپنے گمان میں یوسف علیہ السلام کو مار ڈالا۔ تو دوستو، کسی بھائی کی عزت و وقار اور اس کا عروج دیکھ کر جلنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس قسم کے جذبات کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ میرا یوسف نبی بننے والا ہے، اور یہ بھی علم تھا کہ اس کے بھائی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پرانے زمانے کے گزرے ہوئے نبی اللہ کے بہت سچے اور پکے اور علم دار تھے۔ اسی لیے ان کو ان سب چیزوں کا علم تھا کہ ان کے بھائی ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، اور کیونکہ ہمارے حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت اور اتنے جمیل، یعنی خوبصورتی کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔
اسی لیے اللہ کے پیغمبر اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ خواب بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ان کے لیے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی کہ میرا بیٹا نبوت کے شرف سے سرفراز کیا جائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں نے جو واپس آ کر عذر پیش کرنا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یعنی کہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کو یہ پہلے ہی خبر تھی کہ یہ لوگ اس کے ساتھ یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ گڑبڑ ضرور کریں گے، اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے جانے سے منع کیا تھا، لیکن ان کے بھائیوں نے اتنی ضد کی یوسف علیہ السلام کو لے جانے کے لیے، تو یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے کہ چلو ان کے بھائی ہیں، چلو ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو بھیج دیتے ہیں، کیا ہے تھوڑا گھوم پھر کے آ جائے گا۔ اور یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر بھی تھی اور ان کو یہ ڈر بھی تھا، کیونکہ ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے بہت ہی محبت تھی۔ یعقوب علیہ السلام کو علم تھا، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج دینے میں یہ ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے کپڑے بھی مشکلات کے وقت ذریعہ نجات ہیں، اور تعویذ بنانا اور گلے میں ڈالنا پیغمبروں کی سنت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے ایک بہت بڑے گہرے کنویں میں پھینکا تو جبرائیل امی کو حکم الہی ہوا کہ اے جبرائیل، یعنی سدرۃ المنتہا سے اسی وقت پرواز کرو اور یوسف کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے اپنے پروں پر اسے اٹھا لو اور بڑے آرام سے اس پتھر پر جو کنویں میں ایک طرف رکھا ہے بٹھا دو۔ چنانچہ جبرائیل امی لمحہ بھر میں وہاں پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر لے کر آرام کے ساتھ اس پتھر پر بٹھا دیا، اور پھر وہ قمیص ابراہیم علیہ السلام بطور تعویذ یعقوب علیہ السلام نے گلے میں ڈال دی تھی، وہ تعویذ کھول کر آپ کو پہنا دیا۔ اس سے اندھیرے کنویں میں روشنی پیدا ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص مبارک سے اگر اندھیرے کنویں میں روشنی پیدا ہو گئی اور ایک پیغمبر کی قمیص بھی نور ہے، تو سیدنا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نور علی نور نہیں، اور آپ کے وجود نور سے کیوں تاریک دنیا روشن نہ ہو۔ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عمیق کنویں میں پھینک دیا اور اپنے زعم میں انہیں مار ڈالا، یعنی انہیں یہ گمان تھا کہ یوسف علیہ السلام مر چکے ہیں۔ پھر آپ کی قمیص مبارک جو کنویں میں پھینکنے کے وقت ان کے بدن سے انہوں نے اتاری تھی، اس کو ایک بکری کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا اور واپس آئے، اور جب مکان کے قریب پہنچے تو رونا شروع کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا، میرے فرزند کیا ہوا، اور یہ تو بتاؤ کہ یوسف کہاں ہے؟ وہ روتے ہوئے بولے، ابا جان، ہم آپس میں ایک دوسرے سے دوڑ کرتے تھے کہ کون آگے نکل جاتا ہے۔ اس دوڑ میں ہم سب بہت دور نکل گئے اور یوسف کو ہم اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ وہ اکیلا رہ گیا اور ایک بھیڑیا موقع پا کر اسے کھا گیا۔ یہ اس کی خون آلود قمیص ہے۔ ابا جان، آپ ہمارا یقین تو نہ کریں گے، مگر بات دراصل یہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹو، تمہارے دلوں نے یہ ایک بات گڑھی ہے۔ اچھا، میں تو اب صبر کروں گا اور اللہ ہی سے اس بات میں فیصلہ چاہوں گا۔ ظالم اپنا ظلم چھپانے کے لیے بڑی بڑی جال سازیوں سے کام لیتے ہیں اور اپنی مظلومیت ثابت کرنے کے لیے رو کر بھی دکھا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر رونے والا ضروری نہیں کہ سچا ہی ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قمیص کی مصنوعی خون سے رنگ کر اسے اصل خون بتانا یہ بھی جال سازی ہی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا سب علم تھا کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے ہرگز نہیں کھایا، بلکہ ان کے دل کی یہ بنائی ہوئی بات ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں برادران یوسف نے جال سازی سے رونا چلانا شروع کر دیا، وہاں اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ گویا صبر کا مظاہرہ یہی حق ہے، نہ کہ چیخنا چلانا۔
تو دوستو یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ اگلے واقعے میں انشاءاللہ اور بھی یوسف علیہ السلام کے بہت سے واقعے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب تک کے لیے اتنا ہی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور ہمارے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تو چلتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔